بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 163۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف جیسے وحی بھیجی ہم نے نوح کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو نوح کے بعد آئے، اور جیسے وحی بھیجی ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے عطا فرمائی داؤد کو زبور۔ سورہ النساء آیت نمبر 163 کی تفسیر۔ لغت عربی میں وحی کا معنی اشارہ کرنا ہے، جیسے فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 11۔ حضرت زکریا نے انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کریں، اور اس کا اطلاق مختلف مفہوموں پر ہوتا رہتا ہے۔ بطریق الہام کسی چیز کو دل میں ڈال دینے کو بھی وحی کہتے ہیں، جیسے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، سورہ القصص آیت نمبر 7۔ نیز اپنے طبعی اور غریزی فرائض کی انجام دہی کے لیے جو ہدایت کسی کو فطری طور پر اپنے خالق کی طرف سے ہوتی ہے اسے بھی وحی کہا جاتا ہے، جیسے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سورہ النحل آیت نمبر 68۔ اور کسی کو پر اسرار طریقے سے کسی امر کی تعلیم دینے کو بھی وحی کہتے ہیں، جیسے شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، سورہ الانعام آیت 112۔ اور انبیاء کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو وحی کی جاتی ہے اس کا مفہوم یہ ہے، وحی اللہ الی انبیائہ هو ما یلقیہ الیہم من العلم الضروری الذی یخفیہ عن غیرہم بعد ان یکون اعد ارواحہم لیلقیہ بواسطۃ الملک او بغیر واسطۃ۔ تفسیر المنار۔ ترجمہ: اس علم یقینی اور قطعی کو وحی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں سے پنہاں اپنے انبیاء کے دلوں میں القاء فرماتا ہے، جن کی ارواح طیبہ کو اس نے پہلے سے اس علم کو قبول کرنے کے لیے تیار کیا ہوتا ہے۔ یہ القاء کبھی فرشتے کے واسطے سے ہوتا ہے اور کبھی بلا واسطہ براہ راست۔ وحی کی حقیقت ذہن نشین کر لینے کے بعد اب آیت پر غور فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو یہود بڑے شک کی نگاہ سے دیکھتے اور بہت حیران ہوتے تھے کہ یہ کیوں کر نبی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے اور انبیاء بھی مبعوث ہوئے اور ان پر اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے، اور جب وہ ان کی نبوت اور ان پر نزول وحی کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو کیوں نبی نہیں مانتے؟ چند انبیاء کے اسماء گرامی ذکر کر دیے تاکہ انہیں مجال انکار نہ رہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 164۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ ترجمہ: اور جیسے وحی بھیجی دوسرے رسولوں پر جن کا حال بیان کر دیا ہے ہم نے آپ سے اس سے پہلے، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے اب تک آپ سے نہیں کیا، اور کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ سے خاص کلام۔ سورہ النساء آیت نمبر 164 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہاں سے اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا مقصود ہے کہ انبیاء صرف اتنے ہی ہوئے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں، اس لیے فرمایا کہ بعض ایسے انبیاء بھی ہیں جن کا نام قرآن حکیم میں نہیں آیا۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دوسرے انبیاء کا حضور علیہ السلام کو بھی علم نہ تھا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء کا علم تھا۔ یہاں نفی زمانہ گزشتہ کی ہو رہی ہے، یہ اس کو مستلزم نہیں کہ آئندہ بھی نہ بتایا ہو۔ روح المعانی۔ سورہ النساء آیت نمبر 164 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ سے خاص کلام۔ مصدر کا ذکر تاکید اور رفع احتمال مجاز کے لیے ہے،
یعنی کوئی یہ نہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو موسیٰ علیہ السلام سے بھی بذریعہ فرشتہ ہوئی اور کلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مجازی ہے، بلکہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے بغیر کلام فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنے خاص فضل سے ممتاز کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ بے واسطہ گفتگو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے وادی ایمن میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالائے عرش، بس وہی فرق جو کلیم اور حبیب میں ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو جو معجزہ عطا ہوا وہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے بمائے زیادتی اپنے محبوب کو بھی مرحمت فرمایا۔ بل ما من ذرۃ نور شعت فی العالمین الا تصدقت بها شمس ذاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وللہ سبحانہ در البوصیری حیث یقول وکل آئ اتی الرسل الکرام بها فانما اتصلت من نورہ بہم، یعنی سارے جہانوں میں نور کی کوئی کرن جو کہیں چمک رہی ہے وہ آفتاب محمدی کا صدقہ ہے۔ اور علامہ بصیری نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ اللہ کے معزز و مکرم رسولوں کو جو معجزہ بھی ملا ہے وہ در حقیقت آپ کے نور کا فیضان ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 165، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ، بھیجے ہم نے یہ سارے رسول خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر رسولوں کے آنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، کوئی تسلیم نہ کرے تو اس کی مرضی۔ سورہ النساء آیت نمبر 165 کی تفسیر، یعنی ہم نے کثیر تعداد میں مختلف علاقوں اور مختلف وقتوں میں اس لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ لوگوں کو اللہ کی معرفت اور اس تک پہنچنے کا راستہ بتائیں، اور یوم حشر جب وہ ہماری جناب میں پیش ہوں تو یہ عذر نہ پیش کر سکیں کہ ہمیں ہماری گمراہی پر کیوں سزا دی جا رہی ہے۔ کیا کوئی ایسا پیغمبر آیا جس نے ہمیں حق کی دعوت دی اور ہم نے حق قبول نہ کیا؟ جب ہمیں حق کی طرف بلانے والا آپ نے بھیجا ہی نہیں تو پھر ہمیں آج کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ ان کے اس عذر کو دور کرنے کے لیے انبیاء و رسل مبعوث کیے گئے۔ سورہ النساء آیت نمبر 166، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ ترجمہ، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو اس نے آپ کی طرف اتاری کہ اس نے اسے اتارا ہے اپنے علم سے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 166 کی تفسیر، جس ذات پاک نے آپ سے پہلے آنے والے پیغمبروں پر وحی نازل کی اسی نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی شہادت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، خود اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اس کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے کہ اسی نے اپنے کمال علم و حکمت سے اسے اتارا ہے۔ اس کتاب کی ہر آیت، ہر جملہ، بلکہ ہر کلمہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم کی جلوہ گاہ ہے۔ جو شخص تعصب سے بالا تر ہو کر اس کا مطالعہ کرے گا وہ بے ساختہ کہہ اٹھے گا کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 167، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا دوسروں کو اللہ کی راہ سے، وہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ سورہ النساء آیت نمبر 167 کی تفسیر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات جو تورات میں موجود تھے ان کا انکار کر کے انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روک دیا۔ ای دین الاسلام بانکارہم نعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ النساء آیت نمبر 168، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ ترجمہ، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ بخش دے انہیں اور نہ یہ کہ دکھائے انہیں سیدھی راہ۔
سورہ النساء آیت نمبر 168 کی تفسیر۔ کیونکہ انہوں نے خود قبول حق کی استعداد کو ضائع کر دیا ہے اور اپنے اعمال سیئہ سے اپنے آپ کو جہنم کی سزا کا مستحق بنا دیا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 169۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ ترجمہ: بجز جہنم کی راہ کے ہمیشہ رہیں گے اس میں ابد تک، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 170۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: اے لوگو، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، بس تم ایمان لاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم انکار کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا۔ سورہ النساء آیت نمبر 171۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، نہ غلو کرو اپنے دین میں اور نہ کہو اللہ تعالیٰ کے متعلق مگر سچی بات۔ بے شک مسیح عیسیٰ پسر مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ جسے اللہ نے پہنچایا تھا مریم کی طرف، اور ایک روح تھی اس کی طرف، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور نہ کہو تین خدا ہیں، باز آ جاؤ ایسا کہنے سے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ تو معبود واحد ہی ہے، پاک ہے وہ اس سے کہ ہو اس کا کوئی لڑکا، اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ تعالی کارساز۔ سورہ النساء آیت نمبر 171 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اے اہل کتاب، نہ غلو کرو اپنے دین میں۔ اس سے پہلے یہود کا ذکر تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام بلند کو نہ پہچانا اور آپ کو نبی ماننا تو کجا ایک شریف آدمی بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کی ذات مقدسہ اور آپ کی والدہ طاہرہ پر گندے سے گندے بہتان لگائے، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی بھی مذموم کوشش کی جس میں وہ ناکام رہے۔ ان کی تردید کے بعد روئے سخن دوسری قوم کی طرف ہوتا ہے جنہوں نے حضرت مسیح کو یوں بڑھایا کہ انہیں خدا یا خدا کا بیٹا ماننا شروع کر دیا۔ اب انہیں اس غلو سے روکا جا رہا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، بلکہ خدا کے برگزیدہ رسول اور مقبول بندے ہیں۔ غلو کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، الغلو التجاوز فی الحد۔ قرطبی۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کلمہ اور روح کے الفاظ کا ذکر اکثر ملتا ہے، اس لیے ان کا صحیح مفہوم ذہن نشین کرنا از حد ضروری ہے تاکہ کسی کی وسوسہ اندازی سے انسان متاثر نہ ہو۔ سورہ النساء آیت نمبر 171 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ بے شک مسیح عیسیٰ پسر مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ۔ کلمہ کا لغوی معنی تو ہے وما ینطق بہ الانسان، جس کے ساتھ نطق کیا جائے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اس کا اطلاق حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وجہ مجاز کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کلمے کا اطلاق کی وجہ یہ ہے کہ ہر مولود کے دو سبب ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کی تخلیق سے متعلق ہو اور وہ اپنی زبان قدرت سے کن فرما کر اسے اذن ظہور دے، دوسرا سبب یہ ہے کہ مادہ منویہ شکم مادر میں قرار پکڑے
اور وقت معین گزرنے کے بعد اس کی ولادت ہو، پہلا سبب اگرچہ حقیقی ہے لیکن نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اس لیے اسے سبب بعید کہہ لیجئے، اور دوسرا سبب کیونکہ عادی اور عام ہے اور اسے ہر ایک جانتا ہے، مومن ہو یا غیر مومن، اس لیے اسے سبب قریب کہہ لیجئے۔ اب یہاں دلائل قطعیہ سے ثابت ہے کہ سبب قریب یعنی مادہ منویہ موجود نہیں، اس لیے ان پر سبب بعید یعنی کلمہ کن کا اطلاق کر دیا اور آپ کو کلمۃ اللہ یا کلمۃ منہ کہہ دیا۔ اور عربی لغت میں سبب کا اطلاق مسبب پر عام ہوتا رہتا ہے، جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، یعنی میں اپنے پدر بزرگوار ابراہیم کی دعا ہوں، حالانکہ آپ دعا نہ تھے بلکہ دعا کا جواب تھے۔ دعائے ابراہیمی کیونکہ آپ کی تشریف آوری کا سبب بنی تھی، اس لیے آپ پر دعا کا اطلاق کر دیا۔ نیز کلمہ کا لفظ بشارت اور آیت کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا رہتا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ آپ وہ بشارت ہیں جو حضرت مریم کو دی گئی، یا آپ اللہ کی قدرت کی آیت نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 171 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور ایک روح تھی اس کی طرف۔ روح کا معنی ہے ما بہ الحیات، جس کے ساتھ زندگی قائم ہو، اور زندگی دو قسم کی ہوتی ہے، حسی اور معنوی۔ حسی زندگی وہ ہے جس کے ذریعے چلنا، پھرنا، بولنا، سننا اور سمجھنا اور یاد کرنا وغیرہ قسم کے افعال صادر ہوتے ہیں، اور معنوی وہ ہے جس سے مکارم اخلاق، رحم، سخاوت، محبت وغیرہ کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کو بھی کئی بار روح کہا گیا ہے کیونکہ وہ حیات معنوی کا سبب ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورہ زخرف آیت 52۔ اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ پر روح یعنی قرآن نازل فرمایا، اور حضرت مسیح کیونکہ حیات حسی اور معنوی دونوں کے مظہر اتم تھے، اس لیے آپ کو بطور مبالغہ روح یعنی سراپا روح کہہ دیا، جیسے ہم کسی بہت خوبصورت انسان کو حسن مجسم کہہ دیتے ہیں۔ منہ، روح کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف جزئیت کی نہیں بلکہ تشریف و تفصیل کی ہے، اور یہ اضافت قرآن اور کلام عرب میں عام ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ شیطان کو فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سورہ الحجر آیت 42، یعنی میرے بندوں پر تو قابو نہیں پا سکتا۔ بندے تو سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، مومن ہوں یا کافر، نیک ہوں یا بد، لیکن اطاعت شیار بندوں کی اضافت اپنی طرف کی اور ان کو اپنا مخصوص اور مخلص بندہ ہونے کا شرف و عزت بخشی۔ یہاں بھی روح منہ یا روح اللہ کہہ کر اس خصوصی شرف و مقبولیت کا اظہار مقصود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں حاصل ہے۔ منہ کے لفظ سے یہ کہنا کہ قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح اللہ کا جز ہیں، بالکل ناحق ہے، کیونکہ آپ اس طرح جزئیت ثابت کرنے پر بضد ہوں تو پھر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت باقی نہیں رہتی، کیونکہ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق صاف موجود ہے کہ نفخت فیہ من روحی، کہ میں نے اپنی روح آدم میں پھونک دی۔ صرف آدم نہیں بلکہ تمام اولاد آدم کے متعلق ارشاد ہے ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، سورہ السجدہ آیت نمبر 8 اور 9۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بچہ آدم کو مادہ منویہ سے تخلیق کر کے اور اس کے اعضاء کو درست کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ صرف آدم و بنی آدم ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کا جز ماننا پڑے گا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، سورہ الجاثیہ آیت 13۔ اگر من روحی اور من روحی ہی اور منہ کے الفاظ سے کسی چیز کی جزئیت ثابت نہیں ہوتی تو پھر اگر وہی لفظ حضرت مسیح کے لیے استعمال ہوں تو ان سے جزئیت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ انجیل میں اب بھی ایسی آیات موجود ہیں جن سے قرآن کے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ روح الامین کے پھونک مارنے سے آپ کی ولادت ہوئی۔ اس عربی عبارت کا ترجمہ اردو میں ملاحظہ ہو۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئیں۔ کتاب مقدس نیا عہد نامہ متی باب 1 آیت 18 صفحہ 5۔ سورہ النساء آیت نمبر 171 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔
پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر اور نہ کہو تین خدا ہیں۔ قرآن حکیم نے حضرت مسیح کی ہستی کے متعلق جو صدیوں سے ایک معمہ بن کر رہ گئی تھی صاف الفاظ میں صراحت کر دی کہ وہ مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں اور بن باپ اس کے کلمہ کن سے ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب روحوں میں سے ایک مقدس روح ہیں۔ اور اب ان الفاظ سے عیسائیوں کو ان کے غلط عقیدے سے باز رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے اور اس کے کلام الہی ہونے کی ایک روشن دلیل ہے کہ ثلاثہ جو خبر ہے اس کو ذکر کیا اور اس کی مبتدا کو محذوف کر دیا، کیونکہ تثلیث میں تو عیسائیوں کے تقریباً تمام فرقے متحد ہیں، لیکن ان کی تفصیل میں ان کا باہمی اتنا اختلاف اور تضاد ہے کہ یہ مسئلہ ان کے نزدیک بھی ایک چیستان بن کر رہ گیا ہے۔ اگر کوئی ایک مبتدا بیان کر دیا جاتا تو تثلیث کی ایک صورت تو ممنوع ہو جاتی اور تثلیث کی دوسری اقسام کا حکم معلوم نہ ہو سکتا، اس لیے خبر کے ذکر پر اکتفا کیا تاکہ موقع اور محل کے مطابق مبتدا مقدر مان لیا جائے۔ یہاں یہ تو ممکن نہیں کہ عیسائیوں کے تمام فرقوں کا تثلیث کے بارے میں جو عقیدہ ہے ان سب کو بیان کروں، لیکن ان کے چند اہم فرقوں کے نظریات بیان کرنے کی ضرور جسارت کروں گا۔ اس بات پر تو تقریباً سب عیسائی فرقے متفق الرائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت جوہر ہونے کے واحد ہے اور بحیثیت اقانیم تین ہے۔ وجود، علم اور حیات کو اقانیم کہتے ہیں۔ اقانیم کا واحد اقنوم ہے جس کا معنی شخص اور اصل ہے۔ وجود کو باپ، علم کو بیٹا اور حیات کو روح القدس کہتے ہیں۔ ان کا اختلاف اس میں ہے کہ ان تین اقانیم کا تعلق جوہر یعنی اللہ سے کیسا ہے۔ نمبر ایک فرقے کا یہ مذہب ہے کہ یہ تین اقانیم اور جوہر قدیم الگ الگ ہیں اور ہر ایک ان میں سے خدا ہے، اور اقنوم ثانی یعنی علم حضرت مسیح کے جسم سے متحد ہو گیا، جیسے شراب اور پانی ملنے کے بعد یکجان ہو جاتے ہیں، اور مسیح بھی ازلی قدیم ہے اور مریم نے ازلی قدیم کو جنا ہے۔ نمبر 2، ایک اور فرقہ یہ کہتا ہے کہ بیٹا یعنی مسیح کی دو حیثیتیں ہیں، ایک لاہوتی اور ایک ناسوتی، اس حیثیت سے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدائے کامل ہے، اور اس حیثیت سے کہ اس کا ظہور اس جست عنصری میں ہوا، انسان کامل ہے، اس لیے یہ قدیم بھی ہے اور حادث بھی، اور قدیم و حادث کا یہ اتحاد نہ قدیم کی قدامت کو متاثر کرتا ہے اور نہ حادث کے حدوث کو۔ نمبر 3، ایک نظریہ یہ ہے کہ کلمہ یعنی اقنوم ثانی گوشت اور خون میں بدل گیا اور خدا مسیح کی شکل میں رونما ہوا۔ نمبر 4، بعض کی رائے یہ ہے کہ الہ قدیم کے جوہر اور انسان حادث کے جوہر میں یوں امتزاج ہوا جیسے نفس ناطقہ کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک چیز بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہر قدیم اور جو ہر حادث کے مجموعے کا نام مسیح ہے اور وہی خدا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگرچہ خدا انسان نہ بن سکا لیکن انسان خدا بن گیا، جیسے اگر آگ کوئلہ نہیں بن سکتی تو کوئلہ تو آگ بن جاتا ہے۔ اس سلسلے کو کہاں تک طول دیں؟ ان میں سے کوئی بات ایسی نہیں جسے عقل سمجھ سکے۔ بہرحال ایک چیز واضح ہو گئی کہ ان تمام اختلافات کے باوجود تثلیث کے عقیدے پر سب متفق ہیں، گو عنوان جدا جدا ہیں لیکن معنون ایک ہی ہے۔ اور یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے عیسائیت کے بڑے بڑے مدبروں اور دانشوروں نے سر توڑ کوشش کی لیکن نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ آخر ایک ہی چیز کو قدیم اور حادث، خدا اور بندہ اور لاہوت و ناسوت کا مجموعہ کیسے تصور کر لیا جائے؟ اگر تاریخ مذاہب عالم کا مطالعہ کیا جائے تو تثلیث کا عقیدہ تمام مشرکانہ مذاہب میں مشترک نظر آتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں تریمورتی یعنی برہما، وشنو اور شیو کی عبادت کی جاتی ہے، جن کے لیے وہ ان تین حروف الف واو میم کو بطور رمز استعمال کرتے ہیں۔ چین میں تاؤ ایک ایسا خدا ہے جس کی تین اقانیم ہیں۔ مصر قدیمہ میں معبد منفیس کے قسیس سالوس مقدس کی تعلیم دیتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ پہلے نے دوسرے کو اور دونوں نے مل کر تیسرے کو پیدا کیا۔ ان کے اعتقاد میں اقنوم ثانی کو کلمہ نیز دوسرا خدا اور اللہ کا پلوٹھی کا بیٹا کہا جاتا، بالکل ویسے جیسے اب عیسائی کلمے کو ابن اللہ اور الہ مانتے ہیں۔ اور فارس میں بھی ایک ایسے الہ کی پرستش کی جاتی تھی جو مثلث الاقانیم تھا، جن کے نام یہ تھے ازمرد، مترات اور اہرمن۔ مترات کو وہ بھی ابن اللہ کہا کرتے اور خود یورپ میں مسیحیت سے پہلے تثلیث کا عقیدہ رائج تھا۔ چنانچہ یونانی ایک ایسے خدا کے قائل تھے
جس کی 3 اقانیم تھیں، اور روم کے قدیم بت پرست بھی تثلیث کے قائل تھے اور اللہ، کلمہ اور روح پر ایمان رکھتے تھے۔ اس مطالعے کے بعد یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ جب عیسائیت مشرق اوسط سے یورپ میں پہنچی اور قسطنطین شاہ روم نے اسے قبول کیا تو وہی تثلیث جو اہل یورپ کے عقیدے میں غیر معلوم زمانے سے چلی آ رہی تھی، منتقل ہو کر ایک ایسے دین میں آ گئی جو سراسر توحید خالص کا علم بردار تھا۔ انجیل مقدس کی آیت اب بھی اعلان کر رہی ہے کہ اس دین حق کا اور اس کے پیغمبر کا دامن شرک کی ان آلودگیوں سے پاک ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ کتاب مقدس نیا عہد نامہ یوحنا باب 17 آیت 3 صفحہ 101 تا 102۔ یہاں پر چھٹے پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔